بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام خلفائے اعظام آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن پاک کی اس نشست میں موجود ہیں، قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے جملہ مسائل کو حل فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ النساء کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے متعلق احکام بیان فرمائے تھے، اور وراثت کے حوالے سے بھی چند باتیں وہاں پر اختصار سے اللہ نے بیان فرمائی تھیں۔ آج ہمارا جو ہے درس قرآن وہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر وراثت کے مکمل احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کر لیتے ہیں برکت کے حصول کے لیے، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے 11 نمبر اور اس کے بعد 12 نمبر، ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام میراث بیان فرمائے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس علم کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، علم المیراث بھی کہتے ہیں، اور فقہ کی زبان میں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ عرب کے معاشرے میں کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کے لڑکے حیات ہوتے تو بڑا لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کا وارث بن جاتا تھا، چھوٹے لڑکوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ شاید آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہو۔ تو اس طرح سے، اور پھر تیسرا طریقہ کار کیا تھا؟ وصیت کا طریقہ رائج تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کر دیتا تھا کہ میرا فلاں مال کا فلاں حصہ جو ہے اس کا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں اس کا ہے۔
اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کے اعتبار سے جس کو جتنا چاہتا تھا اتنا حصہ دے دیتا تھا۔ یہ 3 غلط کام عرب معاشرے میں وراثت کے معاملے پر ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کا رد اور صحیح تقسیم قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ جو گزشتہ رکوع ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے مر جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس مال میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مما قل منہ او کثر، مال بھلے کم ہو یا زیادہ ہو، وارثین کم ہو یا زیادہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حصہ سب کا ہے، عورتوں کا بھی ہے مردوں کا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم انسانوں کے ذمہ نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کون کون وارثین ہیں، کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی۔ انسانوں کے اوپر اس کو چھوڑا نہیں کہ انسان اپنی مرضی، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اس کے بارے میں یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، جس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ بھی تمہارے وارث بن جاتے ہیں کبھی، آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں بھی تمہاری وارث بن جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اس کے والدین زندہ ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اس کی اولاد موجود ہو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اے لوگوں تم لوگ نہیں سمجھتے کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہے، کس کا قرب تم سے زیادہ ہے، اس بات کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، کون تمہارے زیادہ قریبی ہے، اس بات کی تمہیں صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ، یہ وراثت کی جو بھی تقسیم ہے یہ تم پر فرض کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون کس کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اور کون کس پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اقرب کے بہت سے معنی، قریب ہونا بھی ہے، اقرب کا ایک معنی یہ ہے کہ حق کون زیادہ رکھتا ہے، کس کا حق زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ میں نے اپنے طرف سے کیوں بیان کیے ہیں کہ انسان کی ذاتی پسند و ناپسند میں کسی کا حرج ہونے کا خطرہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس کے زیادہ قریب ہے، کون زیادہ حقدار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود مرنے والے کے مال کی تقسیم کا پورا طریقہ کار بیان فرما دیا۔ اب یہ جو تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ جو احکام وراثت بیان فرمائے ہیں، یہ جو علم الفرائض اور علم المیراث جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اہمیت کا حامل علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اے ابو ہریرہ، تم میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ آدھا علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی وہ علم ہے جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ نبی پاک نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، یعنی فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، جتنا بھی علم ہے قرآن و حدیث کا، اس میں سے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اس کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ جس طرح سے صفائی کو، طہارت کو حضور نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا ٹکڑا ایمان کا، مطلب یہ کہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ اسی طرح سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہ وراثت کے احکام کو جاننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ مسائل جو ہوتے ہیں جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، خاندانوں کے اندر تنازع پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلے، اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مقرر کیے ہیں وہ ان میں محبت سے رہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم بیان فرما دی تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اگر مرنے والا کر کے جاتا یا مرنے کے بعد بڑا جو ہوتا ہے خاندان کا وہ فیصلہ کرتا کہ اس کا یہ اتنا اس کو ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ کچھ لوگ اس کی بات کو مان لیتے اور کچھ لوگ کہتے کہ یہ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے احکام اور تقسیم بیان فرما دی تو اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
سنن دارمی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم نے فرمایا کہ تم علم سیکھو اور لوگوں کو بھی علم سکھاؤ۔ پھر فرمایا تم علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی یہ علم سکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ تم قرآن سیکھو اور لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ، کیونکہ میں عن قریب وفات پانے والا ہوں اور بلا شبہ میرے بعد عن قریب علم کو گھٹا دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی میراث کی تقسیم کے بارے میں باہم اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا شخص ان کے پاس موجود نہیں ہوگا جو اس میں فیصلہ کر سکے۔ یہ حال آج بھی ہے، فی زمانہ بھی یہ حال پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسائل فقہ کے، شریعت کے ایسے ہیں جن میں سے اکثر ہم لوگ واقف ہیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، جو چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں نا، ان کا ہم علم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جاتے ہیں، کر کر کے بھی اور سن سن کے بھی، لیکن یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ بہت کم پیش آتا ہے، اس وجہ سے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فی زمانہ بھی ایسا ہمارا حال ہے کہ اکثر ہمیں مسائل اس کے نہیں پتہ۔ تو نبی پاک نے پہلے فرما دیا کہ یہ سب سے پہلا علم ہے جو اٹھا لیا جائے گا اور جس کے بارے میں علم رکھنے والے لوگ کم ہوں گے۔ تو ان احادیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اس کو اعلیٰ علم قرار دیا ہے۔